اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، شارح کہتے ہیں من الصحف العشر، یہ 10 صحیفے، یعنی 10 صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے۔ حاشیہ نمبر 13 ملاحظہ فرمائیں، قولہ من الصحف العشر، یہ جو 10 صحیفے ہیں اس کی وضاحت، وَهِيَ وَإِن نَظَرَتْ إِلَىٰ ابراہیم، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اترے، یہ 10 صحیفے نُزِلَتْ إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے، لیکن من بعدہ حیث کانوا متعبدین بتفاصیلها داخلین تحت احکامها، تو جعلت منزلۃ الیہم کما جعل القرآن منزلا الینا ابو السعود، کہتے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب اس کی تفاصیل پر عبادت کرنے والے ان کے احکام کے نیچے داخل ہوئے تو ان کی طرف بھی ان صحیفوں کو منزلہ بنا دیا گیا اور اتارا ہوا بنا دیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک کو ہماری طرف منزلاً اتارا ہوا بنایا گیا۔ یعنی اب کیا ہے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو کہا جو ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، حالانکہ صحیفے تو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے بعد جب کہ وہ انہی کی تفاصیل پر عبادت کرنے والے تھے، اس کی تفاصیل پر عبادت کرنے والے بھی اس کے احکام کے نیچے داخل ہو گئے، یعنی صحیفوں کے احکام کے نیچے داخل ہوئے تو انہیں کی طرف بھی اتارا ہوا بنا دیا گیا کہ یہ انہی کی طرف اتارا گیا، جیسے قرآن ہماری طرف اتارا گیا، جبکہ قرآن تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پر اتارا گیا اور اس وقت اتارا گیا، لیکن جو اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں یہ اسے بھی ان کی طرف اتارا ہوا بنا دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اترے، لیکن جب کہ بعد والوں نے بھی اس کے احکام پر، اس کی تفاصیل پر عبادت کرنے والے اس کے احکام کے نیچے داخل ہوئے، تو عبادت کرنے والے تھے تو انہی کے احکام کے نیچے داخل ہو گئے تو اسے بھی ان کی طرف اتارا ہوا بنا دیا گیا۔ ابو السعود آگے اسبات کا ذکر کیا، تو شارح کہتے ہیں کہ یہ جو اسبات ہیں اس سے مراد اولادی ہی ان کی اولاد ہے۔ حاشیہ نمبر 14 الاسبات جمع سبت، یہ اسبات سبت کی جمع ہے، وَهُوَ فی الاصلی، اور وہ اصل میں شجرتن، ایک درخت ہے۔ سبت اصل میں درخت کو کہتے ہیں، لہا اغصان کثیرتن، جس کی بڑی ٹہنیاں ہیں، یعنی سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور مراد اس جگہ اولاد ہے۔ اس جگہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے سبت فرمایا ہے، یعنی وہ ایسا درخت ہے جس کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہیں، تو امام علی مقام وہ ہیں جن سے حضور کی اولاد زیادہ چلی ہے۔ یہ امام حسین، امام حسن مجتبیٰ سے سید کم ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہیں سادات، یعنی حسینی سادات بہت ہیں، اسنی کم ہیں، تو آپ وہ درخت ہیں جن سے حضور کی نسل زیادہ ہے، زیادہ چلی ہے۔ بعد غلطی کھا گئے تو انہوں نے جڑ ہی بنا دیا سبت کو، جڑ نہیں، جڑ کیسے وہ ہوگی، وہ درخت ہیں، اس درخت سے بھی ٹہنیاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو خود سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، تو اصل تو سیدہ ہیں، طیبہ تو وہ سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت ٹہنیاں ہوتی ہیں، بہت شقی ہوتی ہیں، اس سے مراد کثرت اولاد ہوتی ہے کہ اولاد کثیر ہے، کہ جس درخت جس کے آگے بیٹے بہت زیادہ ہوں،
تو اسے بھی صفت کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں صفت سے مراد اولاد ہے، اور کشاف میں ہے صفت سے مراد الحافظ ہے، یعنی اس کے بیٹے کا بیٹا، ولد ولدہ، اس کے بیٹے کا بیٹا، یعنی یہ ہو گیا بیٹی کا بیٹا ہو تو نواسا، اور بیٹے کا بیٹا ہو تو پوتا، تو یہ پوتا ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 15 شارح کہتے ہیں وما اوتی موسیٰ، پیچھے کہا جو اتارا گیا، اور یہاں فرمایا جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، یہاں انزلہ ذکر نہیں کیا بلکہ اوتیا کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو کہتے ہیں اوتیا آخر قال ہنا موسیٰ، اس جگہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اور نہیں کہا وما انزل الی موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو اتارا گیا، کما قیلا جیسا کہ کہا گیا وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی تو اتارا گیا۔ کہتے ہیں للاحتراز عن کثرت تکرار، یہ کثرت تکرار سے بچنے کے لیے کیا کہ بار بار ما انزلہ، تو یہ کثرت تکرار ہے، تو اس لیے فرمایا وما اوتیا موسیٰ، تاکہ تکرار سے بچا جائے، تو تکرار سے بچنے کے لیے انزلہ کی بجائے اوتیا کہا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔